إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ، سامعین کرام، ملت کے نوجوانوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ چند دنوں میں ایک بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ رمضان المبارک کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل کرے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ وہ ذات گرامی کہ جس نے امت کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، جس نے صرف ہدایتیں نہیں دی بلکہ اس ہدایتوں پر عملی جامہ پہنا کر امت کو دکھا دیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں توحید کی دعوت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ ہم انسانوں کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اس عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی دن کو خاص نہیں کیا، نہ ہی کسی وقت کو، بلکہ ہمارے اوپر یہ لازم کیا گیا، ہم اس بات کے مکلف ٹھہرائے گئے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس عبادت کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جس اللہ تبارک و تعالی نے، جس ذات باری تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا،
اس نے عبادت کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں سکھایا اور اس عبادت کے منفی امور کی طرف رہنمائی بھی فرمائی اور کچھ ایسے مواقع ہمارے لیے پیدا فرمائے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کم عبادت کر کے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم انسانوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مواقع عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور انہی مواقع میں سے ایک موقع رمضان المبارک کی صورت میں ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان المبارک کے شروع ہونے سے کئی مہینہ پہلے سے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور یہی اسلاف جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا، ان سے گزر جاتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں اللہ تیری جتنی عبادتیں ہم نے انجام دی ہوں ان تمام عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں رمضان المبارک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ دو شخص ایک قبیلے کے ایک ہی مرتبہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا شخص وہ کم عبادت گزار تھا، اس کی عام موت آتی ہے، فطری موت آتی ہے۔ صحابی نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا شخص پہلے شخص کے بنسبت جلدی جنت میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ خواب رکھا، اس کے بارے میں استفسار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث هذا بعده سنہ فادرک رمضان فصامه وصلى وسجد كذا وكذا، کہ کیا اس دوسرے شخص نے پہلے شخص کے انتقال کے بعد ایک سال کی حیات نہیں پائی؟ اس ایک سال کی مدت میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس ایک سال کی مدت میں اس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے سجدہ کیا، تو ان دونوں کے درمیان ایسے ہی دوری ہے جیسے زمین و آسمان کی دوری ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت، ایک ایسا عظیم مہینہ کہ جب اس مہینے کی شروعات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، اتاکم شہر مبارک شہر رمضان فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے جو بابرکت مہینہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جس کے روزے کو فرض قرار دیا۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل مردۃ الشیاطین، اور مردود شیطان اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس ماہ رمضان کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے، اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ جس رات میں اللہ کی عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا۔ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان کی اہمیت کے پیش نظر کہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا ان یدرک رمضان او ان یدرک صوم من ایام رمضان، کہ اگر اہل قبور سے کہا جائے، قبر میں پڑے ہوئے مردوں سے کہا جائے، جن کو لوگوں نے قبرستان میں دفنا دیا، جن کی یادیں بھلا دی گئیں،
جو اپنے اعمال کی سزا اور جزا پا رہے ہیں، ان سے کہا جائے کہ تمہارے پاس ایک آپشن ہے تمنا کرنے کی، ایک موقع ہے خواہش کرنے کی، تم خواہش کرو، تم تمنا کرو، تو کہتے ہیں کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ رمضان کا ایک دن وہ پالے۔ اتنا عظیم مہینہ، اتنے عظیم ایام جو ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ اس رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے اور آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ہمارے اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے تو توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں داخل کر دے، کیونکہ یہ تمام چیز اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ آج سے 1 سال پہلے آپ یاد کیجئے، آپ کے درمیان کتنے عزیز و اقارب آپ کے درمیان موجود تھے، جو آپ سے باتیں کیا کرتے تھے، جو آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا جن کا، جو آپ کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ اس رمضان کے گزرنے کے بعد اس ایک رمضان 1 سال کے عرصے میں آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ یہ تمام معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے تو اس طرح کے مواقع میسر فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس طرح کے مواقع کو اس سے سلب کر لیتا ہے۔ آج ہم نے جتنی زندگیاں گزاری، ہم نے گویا کہ اتنا رمضان گزارا۔ اگر کسی کی عمر 30 برس ہے تو گویا کہ اس نے 30 رمضان پایا، 50 برس ہے تو اس نے 50 رمضان پایا۔ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان 50 رمضان میں، اس 30 رمضان میں ہم نے کیا اس رمضان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کی یا نہیں کی؟ ہم نے کسی گناہ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ ہر رمضان کے بعد ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک گناہ کم سے کم ختم ہو جائے۔ ہر رمضان کے بعد ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر رمضان کے بعد ہماری زندگی میں کم سے کم ایک نیکی کا اضافہ ہو جائے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اگر ہم نے اپنی مغفرت کروا لی تو یقین جانے ہم کامیاب و کامران ہو گئے۔ لیکن رمضان کا مہینہ آیا اور ہم سے چلا گیا، ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں بھی سستی دکھائی، کاہلی دکھائی، ہم سوئے رہیں، ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، ہم نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، یا ہم نے روزہ رکھا تو روزے کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے تلاوت قرآن مجید نہیں کی، یا ہم نے دیگر نیکیوں کا ارتکاب نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ آمین کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر آمین کہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہم میں داخل ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ تاجر پیشہ ہوں گے۔ تاجروں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب سال میں تجارت کا سیزن آتا ہے 1 یا 2، تو تاجر چاروں طرف سے تیار ہو جاتا ہے کہ اس موقع کو گنوانا نہیں ہے، اس موقع کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں شادی ہوئی تو وہ اس شادی کو اٹینڈ نہیں کرتا، کسی کے یہاں جانا ہوا تو وہ جاتا نہیں ہے، یا سیر و تفریح کے لیے وہ نکلتا نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف سے سامان اپنے دکان میں رکھ کر تاکہ وہ اس سیزن میں اور اس موسم میں اپنی تجارت کے لیے بھرپور مدد لے سکے، اپنے آپ کو وہ تیار کرتا ہے۔ وہ دن اور رات منہمک ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سال میں 4 دن یا 5 دن یہ موقع ملتا ہے دبا کر کمانے کا، تو اس کے لیے اس کے دل میں ایک کشش ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک جذبہ اور ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے گا۔ یہی معاملہ ایک مومن کا رمضان کے ساتھ ہے کہ مومن رمضان کا مہینہ جیسے آتا ہے وہ اس رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، وہ اس رمضان کو غنیمت سمجھتا ہے،
اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ سے وہ ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں کوئی گھاٹا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو یہ جب دنیا کے معاملے میں ہم اتنے تیار اور اتنے چست ہو سکتے ہیں تو دین کے معاملے میں ایک مومن کو کیسا کردار نبھانا چاہیے، دین کے معاملے میں ہمیں کیسا کردار نبھانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اس بات کو یاد کر لیجئے، یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ اگر تم میں کا پہلا انسان اور تم میں کا آخری انسان ساری کائنات مل جائیں، یا انسانوں اور جنوں کی تمام جماعت آپس میں مل جائیں اور ان تمام کا تقوی کسی ایک انسان کے دل میں ڈالا جائے، یا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ تقوی ان تمام انسانوں میں آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہی کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے کا نقصان ہمیں پہنچتا ہے۔ اللہ کی عبادت کر کے ما زاد فی ملکہ شیئا، اللہ کے ملکیت میں ذرہ برابر کا بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ ہماری عبادتوں سے بھی بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، تاکہ ہم اپنی آخرت بنا سکیں، ہم اپنی آخرت سنوار سکیں، ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی۔ اور اگر ساری کائنات کے لوگ اول سے آخر تک، جنات ہو یا انسان، سب کے سب برے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہ لگے رہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، تو ما نقصت فی ملکہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں آتی۔ تو یہ ہمیں فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ اس فائدے کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ رمضان جیسی صورت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کمر کس لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم لوگ فقیر ہو، تم لوگ محتاج ہو، دنیا اور آخرت میں محتاج ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اپنی دنیا میں کوئی کام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارا چلنا پھرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کی منشا کے مطابق ہی ہوتی ہیں۔ اور آخرت میں بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو۔ آخرت میں اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں اگر سرخروئی چاہیے، ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں، ہمیں حاجات ہیں، ہمارے پاس ضرورتیں ہیں، اور ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنْ أَتَيْتَنِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلًا، اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے جاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم بندوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے پر اتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے کہ ایک بندہ اس پر گمان بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کا تمام عمل اللہ تبارک و تعالیٰ لکھواتا ہے فرشتوں سے،
ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزہ کے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ایک روزے دار کے بارے میں، فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي، کہ روزہ میرے لیے ہے، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ لِي، وہ کھانے کو، پینے کو اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو چھوڑ دیتا ہے صرف اور صرف میری وجہ سے، صرف اور صرف میری وجہ سے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کو اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانوں کے خزانے ہیں۔ اللہ جب بدلہ دینے پر آ جائے تو ہم اپنے آپ کو کتنا غنیمت تصور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس اجر کو جو روزے کی شکل میں ہوتی ہے لکھتے نہیں ہیں، اسے چھوڑ دیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے علم میں رکھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے روز عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس سے اسے خوشی میسر ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو افطار کے وقت اسے ملتی ہے، اور ایک خوشی وہ ہے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اپنے اجر و ثواب کو دیکھے گا۔ تو یہ عبادتوں کا موسم آ رہا ہے، یہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا موسم آ رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، اپنے آپ کو جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر تیار کر لیجئے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارے اسلاف کا منہج رہا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ ولم یغلق فیہ شیء، کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا ہے، کوئی ایک دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے آؤ اور اے شر کے طلبگار باز آ جاؤ۔ ہمیں خیر کا طلبگار بننا ہے، ہمیں نیکیوں کی خواہش مند بننی ہے، ہمیں نیکیوں کے قریب جانا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں ایک اور بات کا اہتمام کرنا ہے، یہ کہ کسی بھی عبادت کو انجام دینے سے پہلے ہم اس عبادت کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر لیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس بنیادی علم نہیں ہے کسی عبادت کے تعلق سے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی صفت نصارہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ عمل کرتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ کہنے اور عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی جائے۔ دلیل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، جو انسان کا سہارا بنتی ہے اس کی تاریکی میں، جو انسان کو کجروی سے محفوظ رکھتی ہے، جو انسان کو سیدھے راستے میں چلنے پر مدد دیتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کی عبادتوں کے بارے میں یا رمضان کے احکام و مسائل کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر لیں، ہم علماء سے رجوع کریں، ہم علماء سے سوال کریں رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں، کہ کن اعمال کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے، کون کون سے عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہم ان چیز کے بابت استفسار کریں جو ہمارے روزوں کو خراب کر دیتی ہے، جو ہمارے روزوں میں خلل ڈال دیتی ہے۔ ہم روزوں کے احکام پر سوال کریں، ہم نماز تراویح پر سوال کریں، ہم قیام اللیل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے علم اور ہمارے عمل میں معاون ثابت ہوں گی۔
آج کے زمانے میں الحمدللہ بہت سارے علماء اور فقہاء کی جماعت ایسی ہے جو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ لوگوں تک رمضان کے احکام و مسائل پہنچا دیے جائیں، لوگ روزے کے احکام و مسائل کو جان لیں، ان کے دل میں رمضان کے تعلق سے کوئی سوال ہو، کوئی استفسار ہو، کسی طرح کی کوئی تشنگی ہو تو وہ چیز ختم کر دی جائے۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کے اس طریقے پر چلتے ہوئے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل کے بارے میں حقیقت معلوم کر لینی چاہیے، اس عمل کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہمیں اس عمل کو کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا، اور یہ چیز اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ تو ایک ایسا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہی قرآن مجید جو ہمارے طاقوں پر سال کے 11 مہینے پڑا رہتا ہے، وہی قرآن مجید جو ہم سے پکار کر کہتی ہے کہ کوئی ہماری تلاوت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، وہی قرآن جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، وہی قرآن جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کی گئی تھی، وہی قرآن جس کی تلاوت کو سن کر بے شمار لوگوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، بے شمار لوگوں نے کفر سے توبہ کیا، وہی قرآن جو بیشتر اور بے شمار لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ آج اس قرآن کو ہم چھوڑے ہوئے، رمضان کا مہینہ آئے گا، الحمدللہ ہم قرآن مجید کو اتاریں گے، لیکن میرے بھائیوں یہ قرآن مجید صرف رمضان میں تلاوت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن مجید رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی تلاوت کی چیز ہے، اور اس سے تدبر اور غور و فکر کی اہمیت رکھتی ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں ہمارا رشتہ قرآن مجید سے نہیں جڑنا چاہیے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے صفحات کو پلٹیں، ہم قرآن مجید کو کھولیں، ہم ذرا پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے، ہم ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے، ہم ذرا دیکھیں کہ باری تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب فرما رہا ہے، تو یہ تمام پیغام کو اپنے ذہن و دماغ میں ڈالیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے کسی حرف کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْف وَلَامٌ حَرْف وَمِيمٌ حَرْف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ 3 ملا کر ایک حرف ہیں، بلکہ یہ تینوں الگ الگ حروف ہیں، ان تینوں کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں 30 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ تو جو شخص اپنا مشغلہ قرآن کی تلاوت بنا لیتا ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی نیکیاں اسے ملتی ہیں، وہ اپنے اجر و ثواب کی تھیلیوں میں کتنا زیادہ ڈالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بابرکت مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی عند کل فتن یتقاء من النار، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے دنوں میں ہر اپنے بندوں میں سے کسی کو جہنم سے ضرور آزاد کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں بنائے، رمضان کا صحیح طور پر حق ادا کر کے، اس میں بہترین عبادتوں کو انجام دے کر کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کی شروعات میں ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، بہت اچھی بات ہے، سابقوا بالخیرات،
نیکیوں کے کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کے کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائے، لیکن معاملہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم 10 یا 15 دنوں کے گزرنے کے بعد ہم بالکل سست پڑ جاتے ہیں، ہم بالکل سست پڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ وہ رمضان جیسے مہینے کا فرض روزہ بھی 15 رمضان کے بعد جو رکھتے ہیں اس میں بھی خلل ڈال کر رکھتے ہیں۔ ایک دن رکھا، ایک دن غائب کر دیا۔ عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ بہت گرمی پڑ رہی ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، بدن کمزور ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارا معاملہ ہے جو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم جس تندہی کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ رمضان کی شروعاتی مرحلے کا استقبال کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آخر میں اس کو الوداع بھی ہم اسی جوش کے ساتھ کریں۔ رمضان تو ہمارے پاس آتا ہے، رمضان ہمارے پاس آتا ہے۔ اب ہم چاہے مشغولیت میں رہیں یا فراغت میں رہیں، سوئے رہیں یا جاگے رہیں، لیکن غور کرنے کا یہ مقام یہ ہے کہ کیا ہم رمضان کے پاس جاتے ہیں؟ کیا ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں؟ یہ دن اور مہینے کے ایام یہ تو گزر جائیں گے، ہفتے دنوں میں اور مہینے اور سال یہ گزر جائیں گے۔ رمضان آئے گا ہمارے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا یہ ہمارے پاس آئے گا، لیکن کیا ہم رمضان کے استقبال کے لیے جاتے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ جائیں تو وہ مہمان برا مان جاتا ہے، وہ مہمان برا مان جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہماری مہمان نوازی ویسی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ تو کیا رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے؟ تو کیا ہم رمضان کے پاس جا رہے ہیں؟ اگر اس کے بارے میں جواب طلب کیا جائے تو نہیں، ہم نہیں جاتے۔ ہم نے رمضان کے مہینے کو بس ایک عادات بنا لیا ہے، عبادت ہم نے نہیں بنایا ہے اسے۔ بہت سارے مسلمانوں کی یہ ذہنی کیفیت ہے اور یہ بیماری ان کے ذہنوں میں ہے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، لیکن ایمان و احتساب کے ساتھ نہیں، سارا معاشرہ رکھتا ہے تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس کیڑے کو اور اس بیماری کو ذہن سے نکالنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمیں رمضان کا روزہ یا رمضان کی عبادتیں اس لیے نہیں کرنی کہ مسجد میں بھیڑ لگتی ہے۔ اگر ہم رمضان میں مسجد میں بھیڑ نہیں لگائیں گے تو لوگ ہم سے سوال کریں گے، ہمیں ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، تو چلو ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں۔ ہمیں رمضان کی عبادت اس لیے کرنی ہے کیونکہ ہمارا رمضان کے اوپر ایمان ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہمارے لیے ایک نعمت ہے، یا ہم ثواب کی امید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رمضان کے مہینے میں عبادتوں کو انجام دیں گے۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اب اس میں چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں اس سے ہمیں کیا؟ ہمارا رب راضی تو ہماری آخرت بہتر ہے۔ اگر ہمارا رب راضی نہ ہو، ساری دنیا کو معلوم چلے ہماری عبادتوں کے بارے میں، تو آخرت میں ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں آپ اپنے کمر کو کس لیجئے، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک بابرکت مہینہ بنایا ہے جس میں عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، جس کی عبادتیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید پر کرتے ہیں، نہ کہ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی کریں گے۔ اور جب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، جب ہمارے اندر یہ ارادہ پیدا ہوگا، تو یہ رمضان کا مہینہ رہے یا نہ رہے، یا شوال کا مہینہ رہے یا سال کے دیگر مہینے رہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہمیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے عبادتیں انجام دینی ہے۔ تو وہ بندہ، وہ انسان، وہ مسلمان ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں بنائیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
رمضان میں عمرہ کرنے کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک انصاریہ خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہ کیا؟ ان کا نام ام سنان بتایا جاتا ہے۔ اس نے کوئی عذر پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اتنا عظیم ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ویزا نہ ملے یا آپ کو ٹکٹ نہ ملے یا وہ حالات سازگار نہیں آئے، آپ اپنے طور پر کوشش کرنے کے بعد آپ جب معذور ٹھہرے تو یہ دوسری چیز ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ عمرہ کے لیے نکلے۔ اس میں کم وقت میں ویسا ہی پیسہ جو ہم عام مہینوں میں خرچ کرتے ہیں، ویسی ہی محنت جو ہم عام مہینوں میں خرچ کرتے ہیں، وہی طواف کرنا ہے، وہی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے اور اپنے بال منڈانے ہیں، تمام کام تمام مناسک وہی چیز ہے، بس ثواب میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والوں کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں کے برابر ہے۔ تو یہ فضائل ہیں رمضان المبارک کے، اور یہ اہمیت ہے رمضان المبارک کی۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے کرنے والا کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کی ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہوں۔ الہ العالمین ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرنے، اس کے شب قدر کو پانے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔